سابق وزیر اعظم عمران خان نے صدارتی نظام کا اشارہ دے دیا۔ عمران خان صاحب نے صدارتی نظام کی بات تب کی جب کہ ان کی پاکستان کے اندر مقبولیت اس سطح تک پہنچ چکی ہے کہ وہ آنے والے الیکشنز کے اندر 2/3 میجورٹی تو ان کی کنفرم ہے، 3/4 میجورٹی تک بھی وہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ بھی دھاندلی کے چانسز ہیں، دھاندلی کی گئی اس کے بعد بھی وہ 2/3 میجورٹی تو ان کی کنفرم ہے۔ اور ایسے موقع کے اوپر عمران خان صاحب کی جانب سے کہنا کہ صدارتی نظام جمہوری نظام سے بہتر ہے، اور ان سے سوال کیا گیا تو سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ صدارتی نظام میں کوئی خامی نہیں ہے، صدارتی نظام جمہوری جو پارلیمانی نظام ہے اس سے بہتر ہے، اور پارلیمانی نظام میں حکومت میں بہت زیادہ لوپ ہولز ہوتے ہیں، جیسے کہ اس حکومت کو جو پارلیمانی نظام حکومت کے دوران حکومت کو بہت ایزیلی گرایا جا سکتا ہے، وزیر اعظم کو بہت ایزیلی گرایا جا سکتا ہے، ان کی حکومت ختم کی جا سکتی ہے، اس میں بلیک میلنگ بہت زیادہ ہے، اس میں بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو کہ حکومت کو کمزور کرتے ہیں، جو پرائم منسٹر کو کمزور کرتے ہیں، ڈیسیجن جو ٹیکنگ باڈی ہوتی ہے اسے کمزور کرتے ہیں، جبکہ جو صدارتی نظام حکومت ہے وہ ایک مضبوط نظام حکومت ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی جمہوری نظام حکومت ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بھی عوام ہی منتخب کرتی ہے، صدر کو بھی ڈائریکٹ عوام ہی منتخب کرتی ہے، اس کے نیچے بھی عوامی نمائندے ہی ہوتے ہیں، لیکن صدارتی نظام حکومت ایک مضبوط نظام حکومت ہوتا ہے جس میں حکومت کو چینج کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا، نہ ہی اس میں بلیک میلنگ ہوتی ہے، نہ ہی اس میں یہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے جو کہ ایم پی ایم این ایز کی ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر، جتنے بھی دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ صدارتی نظام حکومت ہی رکھتے ہیں، سوائے ایک برطانیہ کو نکال کر۔ اگر ہم امریکہ کو دیکھیں وہ بھی صدارتی نظام حکومت ہے، چائنا صدارتی نظام حکومت ہے، رشیا صدارتی نظام حکومت رکھتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ صدارتی نظام حکومت میں کوئی خامی نہیں ہے، اور صدارتی نظام حکومت پارلیمانی نظام حکومت سے کافی بہتر اور مضبوط نظام حکومت ہے۔ اب عمران خان صاحب نے ایسی بات کی، اور اس سے پہلے بھی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس دوران بھی ایسی بات کی گئی، اور ایسی بات چھیڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات چھیڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام میں یہ ایک سروے کر لیا جائے کہ عوام صدارتی نظام حکومت کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر اس پر بہت زیادہ بحث کی گئی، اپوزیشن کی جانب سے بہت زیادہ بحث بھی کی گئی، اور اپوزیشن کا کہنا تھا کہ ہم صدارتی نظام حکومت کسی صورت نہیں آنے دیں گے، لیکن عوام میں یہ بات بہت زیادہ مقبول ہوئی، اور عوام بھی شاید پارلیمانی نظام حکومت سے بہت زیادہ تنگ آ چکی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر آج تک کسی بھی پرائم منسٹر نے اپنی جو ٹینیور ہے وہ پورا نہیں کیا، اور ہر وزیر اعظم کو کچھ ہی سال کی ان کی حکومت کے بعد گرا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے عوام بہت زیادہ تنگ ہے، جو کہ سیاسی عدم استحکام کا باعث بنتا ہے، اور پاکستان میں حکومتیں بار بار چینج کر دی جاتی ہیں، اور وزیر اعظم ہر صورت میں جو جتنے بھی پرائم منسٹرز آئے وہ جب بھی وہ اترتے ہیں اپنی سیٹ سے، اور جائے وہ اپنا ٹینیور مکمل کریں، ان کی پارٹیز یا نہ کریں، ان کا ایک ہی بیان ہوتا ہے، ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ہم تو ایک کمزور حکومت رکھتے تھے، ہمارے پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے، ہم کیسے پاکستان کو سنبھالتے، ہم کیسے مضبوط جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں، جو پاورفل ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ کیسے کر سکتے تھے۔ تو اس لیے جو پارلیمانی نظام حکومت سے عوام بہت زیادہ تنگ ہے، عوام بھی اس ٹائم چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی صدارتی نظام حکومت آئے، تاکہ کوئی بھی اگر پرائم منسٹر کوئی بھی صدر بنتا ہے تو اس کے پاس اس کی حکومت ختم ہونے کے بعد یہ ایکسکیوز نہ بچے کہ میرے پاس پاورز نہیں تھی، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تو ایسے ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے پاکستانی عوام بھی اب چاہتی تھی کہ وہ صدارتی نظام حکومت لیں، اس لیے جو عمران خان صاحب کے دور میں سروے کیے گئے، مختلف جو ایجنسیز ہیں ان کے سروے کیے گئے، تو صدارتی نظام حکومت کو کافی لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام حکومت آئے۔ تو اب عمران خان صاحب کی یہ بات کرنا، اس ٹائم جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے ہی جو اپوزیشن ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو ان کی سیٹ سے اتارا، ایک سازش کی گئی امریکی بیانیے کے تحت، امریکی سازش کے تحت انہیں عدم اعتماد کے تحت ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ اپوزیشن کو یہ ڈر تھا کہ اگر عمران خان صاحب 2/3 اپنا آرمی چیف لے آتے ہیں اور ایک پورا ماحول سیٹ کر دیتے ہیں، اور ایک ان کے آرمی چیف کے انڈر اگر 2023 کے الیکشن ہوتے ہیں اور وہ 2/3 میجورٹی لے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر صدارتی نظام حکومت کی طرف چلے جائیں، اور اس صدارتی نظام حکومت سے بچنے کے لیے اپوزیشن نے ایک پوری سازش کی، 13 جماعتیں آپس میں جڑی اور انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دیا۔ لیکن جو اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے، جو پاکستان کے لیے بہتر ہوتا ہے ہونا وہی ہوتا ہے، اور اللہ پاک کو یہ منظور تھا کہ ان 13 جماعتوں کے جڑنے کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی وجہ سے عمران خان صاحب آج اتنے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ پاپولر ہو چکے ہیں کہ وہ اب 2/3 میجورٹی تو ان کی کنفرم
کنفرم ہو چکی ہے اور 3/4 میجورٹی تک بھی وہ جا سکتے ہیں. تو جو کام جس بات کے انہیں ڈر تھا وہی بات اب عمران خان صاحب اسی سطح پر پہنچ چکے ہیں, اسی مقبولیت وہ حاصل کر چکے ہیں. تو اب عمران خان صاحب نے ایسے موقع کے اوپر جب کہ ان کی 2/3 میجورٹی کنفرم ہو چکی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صدارتی نظام حکومت بہتر ہے پارلیمانی نظام حکومت سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشنز میں ان کی اگر جیت ہو جاتی ہے اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جاتے ہیں تو اس پر کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. اب تو اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ آتے ہیں تو وہ فل پاورز ان کے پاس ہوں گی, ان کے پاس کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ میں پاورفل نہیں تھا. تو وہ اب کیا ڈیسیجن لیتے ہیں, کیا وہ واقعی صدارتی نظام حکومت کی طرف جاتے ہیں, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.